پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مرادا وہ میں تو تیرے دنیا چاہن دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہاں، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا، سب کو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جاوے ہن گنو، کر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی، آپ ہی گن لوے۔ تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لو۔ شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی،
ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا. تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا. میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے تلمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے. تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے. اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا. 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا. ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا. ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا. پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا. اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر. وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے. اور اتنا میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر ہے، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے. کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو. میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے. کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کون؟ اس درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل. مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہیں آؤں رشتہ لینا واسطے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں. اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف ہیں. میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا. کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے. کفل رونے لگا، اس کا رونا دیکھ کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا. کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ساری زندگی نویں لڑکی نویں شراب دی بوتل، اور یہ اس بچی کے آنسوؤں نے اسے ہلایا. انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے. میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا. لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا.
وہ گیا ہے، وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا، ہائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر، صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبرج پاون آئی، وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے۔ میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ میرا رب ہے، اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا، جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو آدھا جی میں نے تو رونا ہی نہیں آمدہ، ہائے تو تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے، اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی،